امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، بہار 20 سال پہلے میڈیکل سکول سے گریجویشن کرتی ہے، لیکن اس نے میڈیسن میں کریئر بنانے کے بجائے گھریلو خاتون بننے کا انتخاب کیا۔ اس کی شادی کامیاب سرجن تیمور یاوزولو سے ہوئی ہے اور اس نے اپنی زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ بظاہر خوش نظر آنے والا یاوزولو خاندان بہار کی بیماری سے ہل گیا ہے۔ بہار کے ڈاکٹر ایورن اسے بچانے کے لیے پرعزم ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا واحد حل جگر کی پیوند کاری ہے۔ خاندان میں واحد ہم آہنگ جگر تیمور کا ہے۔ یاوزولو خاندان کے لیے، جن کا ایک بڑی حد سے تجربہ کیا جاتا ہے، کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا۔ نمبر 9، فائر برڈز۔ زیادہ تر گلی کوچوں کے بچوں کی عمر 20 سال تک نہیں پہنچ پاتی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جن لوگوں نے اسے 20 سال تک پہنچایا وہ زندہ رہے۔ منشیات، تشدد، جنسی طور پر ہراساں کرنا اور بھوک اسٹریٹ چلڈرن کا مقدر یا تو جیل ہے یا قبر۔ نمبر 8، لانڈری باکس۔ ہر امیر محلے کے لیے غریب عورتوں کی فوج ہوتی ہے جو اسے چلاتی رہتی ہے۔ یہ تمام صفائی کرنے والے، دیکھ بھال کرنے والے اور گھریلو مدد ایک ہی اصول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کہ وہ پوشیدہ رہیں گے۔ فرنیچر کے ٹکڑوں کی طرح وہ ایک فنکشن کی خدمت کے لیے موجود ہیں اور بس۔ کسی اور کے خاندان کے لیے سارا دن کام کرنے کے بعد ہی وہ اپنے گھر جا سکتے ہیں اور اپنے خوابوں اور خواہشات کے مطابق حقیقی لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ لانڈری باکس ایک ایسی ہی لچکدار خواتین کے گروپ کی کہانی ہے جن کی زندگیاں دوسروں کی چھوڑی ہوئی گندگی کو صاف کرنے میں گزرتی ہیں۔ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ان خواتین میں سے ایک، مریم، ایک گھر میں کام کرتے ہوئے المناک طور پر اپنی موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ ایک ایسا واقعہ جن پر ان لوگوں کا دھیان نہیں جاتا جن کی اس نے خدمت کی تھی۔ نمبر 7، عمر آدمولو ایک نوجوان ہے جو استنبول کے قدیم ترین محلوں میں سے ایک میں اپنے والد ریست اور دادی نزہت کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ مسجد میں مؤذن کے طور پر کام کرتا ہے جہاں اس کے والد امام ہیں۔ عمر کی ایک بہن نیسا اور ایک بھائی طاہر ہے۔ سب سے بڑی بہن نیسا اب اپنے والد کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے کیونکہ اس نے ایک ایسے شخص سے شادی کی جو ریست کو منظور نہیں تھا۔ طاہر خاندان کی قدامت پسند روایات کی زیادہ قریب سے پیروی کرتا ہے اور ایک مذہبی اشاعت گھر میں کام کرتا ہے۔ جب گامزے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے خاندانی گھر واپس آتی ہے تو اسے اچھی زندگی فراہم کرنے کے لیے اپنی بینکنگ کی نوکری دوبارہ شروع کرتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو ضلع کے ایلیمنٹری اسکول میں داخل کرواتی ہے اور عمر سے ملنے کے بعد جو وہاں پارٹ ٹائم ٹیچر کے طور پر کام کرتا ہے وہ دونوں محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ نمبر 6، دی سبلنگز۔ قادر، عمر، آسیے اور ایمل، یہ چاروں بہن بھائی جو ایک دوسرے کے قریب سے بندھے ہوئے ہیں، کئی بدقسمت واقعات کے بعد اپنی ماں اور باپ دونوں کو کھو دیتے ہیں۔ اپنے سب سے پیارے لوگوں کو کھونے کے بعد وہ ایک دوسرے کو پکڑے رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور نہیں ہے جس پر وہ انحصار کر سکتے ہیں۔ اس وقت تک عاکف عطاکل، وہ شخص جو ان کی تمام بدقسمتیوں کا سبب ہے، ان کے لیے ایک کالج کے دروازے کھول دیتا ہے جس سے وہ ایک بالکل نئی اور مختلف زندگی سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ نئی زندگی جہاں امیر اور غریب، مجرم اور شکار کے راستے آپس میں ملتے ہیں، ہر کسی کو ایک نئے انسان میں بدل دیتے ہیں۔ لیکن قادر اپنے خاندان کو روا دوا رکھنے، اپنی بہن بھائیوں کی حفاظت اور سب کو ساتھ رکھنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ نمبر 5، گڈ ڈیز۔ 29 سال قبل وان جھیل کے ایک ہی کنارے پر ایک ہی وقت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے تھے۔ عقل مند اور برے سیٹرک نے دونوں خاندانوں سے ملاقات کی اور والدین کو بتایا کہ بچے ایک ہی قسمت میں شریک ہیں، وہ ایک دوسرے سے گہری محبت کریں گے اور پھر کچھ خوفناک ہوگا جو انہیں الگ کر دے گا۔ سال گزرتے گئے اور سلمیٰ اور مہران بڑے ہوئے اور اسی طرح محبت میں پڑ گئے جیسے بوڑھے نے کہا تھا، یہاں تک کہ دونوں کی منگنی بھی ہو جاتی ہے۔ تاہم منگنی کے فوراً بعد سلمیٰ اور مہران
ایک بڑی آگ کے بعد الگ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مہران کو گھر نہیں ملتا اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ استنبول جانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، ہیئر می، ایک نامور ہائی اسکول میں ترتیب دیا گیا ایک نوجوان بالغ ڈرامہ ہیئر می غنڈہ گردی، سماجی ناانصافی اور ہائی اسکول کے رومانس کے موضوعات کو تلاش کرتا ہے۔ ایکم اور میلتم دو نوجوان لڑکیاں ہیں جو بہنوں کی طرح قریب ہیں۔ وہ ایک عاجز محلے میں معمولی زندگی گزارتی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ان امیر بچوں سے رشک کرتی ہیں جو دورو ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں، جو کہ صرف امیر خاندانوں کے بچوں کے لیے ایک سیکنڈری اسکول ہے۔ ایک دن ایک کار میلتم سے ٹکراتی ہے اور مجرم جائے وقوع سے فرار ہو جاتا ہے، اسکول کی طرف اپنا راستہ بناتا ہے اور اپنی کار کو پارکنگ میں چھپا دیتا ہے۔ جب یہ خبر پھیلتی ہے کہ اسکول کے کسی فرد کی وجہ سے ایک لڑکی اپنی باقی زندگی ویل چیئر پر گزارے گی، تو پرنسپل نے بری خبر کو دفن کرنے کے لیے میلتم کے محلے کے 3 طالب علموں کو اسکالرشپ دینے کا فیصلہ کیا۔ ایکم، بیکر اور عائشہ کو شہر کے سب سے باوقار اسکول میں اپنی نئی طالب علمی کی زندگی شروع کرنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے، لیکن وہ جلد ہی سمجھ گئے ہیں کہ ان کی زندگی در حقیقت مشکل ہونے والی ہے۔ نمبر 3، لائف کمز ایز اٹ نوز، زیادہ تر وقت زندگی آتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ یہ انقرہ کے ناقابل تسخیر بدماش سادی پایاسل کے لیے بھی ہے۔ سادی پایاسل کا ماضی کارا بایر ہائی اسکول میں اس کی پیروی کرے گا، جہاں وہ اپنے گندے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر جغرافیہ کے استاد کے طور پر مقرر ہوا تھا۔ ان بچوں میں سے ایک، جو ریفارمیٹری سے کارا بایر ہائی اسکول میں آتے ہیں، سادی کے لیے بہت خاص معنی رکھتا ہے، لیکن دونوں اس سے بے خبر ہیں۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں سادی پایاسل کو معلوم نہیں ہے، وہ ہے پبلک سیکیورٹی برانچ کی بے رحم پولیس اہلکار سونگل کی محبت اور دلچسپی، جس کے ساتھ وہ انقرہ سے آیا تھا۔ نمبر 2، لو، لاجک، ریونج، ایسرا نے ہمیشہ قسم کھائی کہ وہ اپنے والد جیسے آدمی سے کبھی شادی نہیں کرے گی، جس کی کاروباری ناکامیوں نے اس کے خاندان کو دیوالیہ کر دیا اور جوانی کے دوران اسے جدوجہد کرنا پڑی۔ پھر اس کی ملاقات اذان سے ہوئی، جو سول سروس میں داخل ہونے والے ایک روشن نوجوان انجینئر تھے۔ دونوں نے شادی کی اور ایک آرام دہ مستحکم زندگی گزارنا شروع کر دی، جب تک کہ اذان نے اپنی کمپنی شروع کرنے کے لیے اپنی سرکاری ملازمت چھوڑ نہ دی۔ عنقریب ایسرا خاندان کو روا دوا رکھنے کے لیے 3 ملازمتیں شروع کر دیتی ہے، جبکہ اذان ایک دیوالیہ پن سے دوسری طرف اچھالا جا رہا ہے۔ آخر کار دونوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، ٹاؤن ڈاکٹر، کورین ڈرامے ڈاکٹر رومانٹک کا ترکش ریمیک۔ یہ سیریز ایک سنکی ٹرپل بورڈ سے سرٹیفائیڈ ورچو سرجن کی پیروی کرتا ہے، جو شہر کے ایک اعلیٰ ترین ہسپتال میں اعلیٰ ملازمت چھوڑ کر صوبائی ہسپتال میں پہنچ جاتا ہے، جہاں وہ نوجوان ڈاکٹروں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ترکش ریمیک باصلاحیت اور ہونہار عمر کی پیروی کرتا ہے، جس نے اپنے والد کو کھونے کے بعد ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کیا، اور لیجنڈری سرجن علی، جس نے اپنی زندگی جان بچانے کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ شہر کی ایک ٹاؤن ہاسپٹل میں عمر علی حجا اور آئیڈلسٹ ڈاکٹر لیلا کے ساتھ راستے عبور کرے گا، اور ہم سامعین کے طور پر ان 3 ڈاکٹروں کی پرعزم جدوجہد کی پیروی کریں گے، جو لوگوں کی مدد کے لیے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔